انتہائی قابل قدر معزز مکرم محتشم سامعین و ناظرین، آج کے مختصر خطبہ جمعۃ المبارک میں بفضل اللہ و بتوفیقہ ہی انسانیت کی اساس، انسانیت کی بنیاد اور انسانیت کو فروغ دینے والی ایک خوبی کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کائنات کا رب ہمیں انسان دوست بننے کی توفیق عطا فرمائے، انسانیت کی قدر کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں ریا سے، فخر سے، تکبر سے، غرور سے، ہمہ قسم کی یہ روحانی بیماریاں اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ اور مامون رکھے۔ گرامی قدر، اللہ تعالی نے سورۃ الفرقان میں اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے، اور وہاں پہ یہ واحد مقام قرآن مجید میں ایسا ہے جہاں پہ اللہ نے یہ کہا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، میرے تعلق والے، میرے اپنے۔ ہر انسان کو بھی مان ہوتا ہے نا، یار کوئی اور کر لیتا تو اور بات تھی، لیکن تو میرا اپنا سے نا، تو اجنا کردہ کم از کم اپنوں پہ۔ اللہ نے یہاں پہ یہ واحد مقام ایسا ہے جہاں پہ یہ ذکر کیا وعباد الرحمن۔ باقی جتنے مقام ہیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، یہاں کہیں پہ آئے گا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس اتقوا، وہاں پہ پیغام کا لفظ ہی اور ہے، یہاں پر پیغام کا انداز بدل دیا۔ اب اللہ صفتیں بیان کر رہے ہیں، اوصاف کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں وعباد الرحمن، میں رحمان ہوں، میرے اپنے جو ہیں، جن کو میں اپنے مانتا ہوں، وہ کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پہ بڑے دھیمے انداز سے چلتے ہیں، بڑے سہجے سہجے چلتے ہیں، تکبر کی چال نہیں ہے۔ وہ اچھے برینڈڈ سوٹ اور بوٹ پہن کے، پاؤں مار مار کے، ٹک ٹک کر کے زمین پہ نہیں چلتے۔ ان کا مزاج، ان کا انداز، ان کا چال چلن، ان کا رویہ، ان کا روش انتہائی دھیما، انتہائی نرم اور انتہائی شائستہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے مزاج کے اندر تلخیاں نہیں رکھتے، مزاج کے اندر اکڑ پن نہیں رکھتے، مزاج کے اندر غرور اور بانک پن نہیں ہوتا۔ ان کے مزاج کے اندر شائستگی ہوتی ہے، ان کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ کسی جاہل سے، کم عقل سے، بے وقوف سے، کم ظرف سے پالا پڑ جائے تو قالوا سلاما، کہتے ہیں سلام اور نکل جاتے ہیں۔ یہاں پر جاہل سے مراد وہ نہیں ہے جس کا دماغی توازن خراب ہے، جو نیچرلی طور پہ، فطری طور پہ وہ مکمل باشعور انسان پیدا ہی نہیں ہوا، یہاں سے مراد وہ نہیں ہے۔
یہاں سے جاہل سے مراد کون ہے؟ جو غصے کے اندر آ کے جاہل ہو گیا، اب اس کو حیا نہیں رہا کسی بڑے کا اور کسی چھوٹے کا، وہ گالی نکال رہا ہے تو سب کو نکالی جا رہا ہے، بدتمیزی کرنے پہ آ گیا ہے تو سب سے ہی کری جا رہا ہے، یہاں پہ اسے جاہل کہا گیا۔ اب اگر کوئی ایسی جاہلانہ حرکت کرنے پہ اتر آئے تو وہاں پہ عباد الرحمن اللہ کے بندے، ان کا کام کیا ہے، ان کا شیوا، روش اور رویہ کیا ہے، ان کا طور طریقہ کیا ہے، وہ وہاں سے سلام کر کے جان چھڑا کے نکل جاتے ہیں۔ ایک گالی کے جواب میں 2 گالیاں دینا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ کسی نے جاہلیت دکھاتے ہوئے ایک دفعہ ایذا دیا اور نقصان پہنچایا یا ضرر پہنچانے کی کوشش کی، اور اس کو جواب کے اندر 2 دفعہ نقصان پہنچانا یا ڈبل اس کو تکلیف دینا، یہ کوئی انسانیت اور عقل پہ مبنی نہیں ہے۔ اگر پہلا انسان کم ظرفی اور کم عقلی کر کے جاہل کہلایا تو جو ڈبل کر رہا ہے وہ کیا عقل مند ہوگا؟ اسے کیا کہا جائے گا؟ لہذا ایسا انسان اگر کوئی کسی موقع پہ کم ظرفی کرتا ہے، کم عقلی کرتا ہے، جہالت کی بنیاد پہ وہ اپنا کوئی معاملہ کر دیتا ہے، تو اس کے جواب کے اندر قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ جاہلوں سے ان کا پالا پڑ جاتا ہے تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، وہاں پہ اپنی سوئی پھنسا کے نہیں بیٹھ جاتے، وہاں پہ اٹک نہیں جاتے کہ ٹھہر میں تیرا بندوبست پہلے کردا، تو منو جاندا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مزاج اللہ والوں کا نہیں ہے، اللہ سے تعلق رکھنے والے اور اللہ کی ماننے والوں کا یہ مزاج نہیں ہے۔ ان کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے، دھیما ہوتا ہے، جھگڑوں سے، لڑائیوں سے، فتنوں سے دور۔ وہ اپنا آپ، اپنا بڑاپن، اپنا تکبر یہ شو نہیں کرتے۔ اور آئیے اس کے اوپر دلائل کے اندر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَن تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخُرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَنبَغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور واضح کر دوں، طلباء بالخصوص اس بات کو نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی ہے وہ قرآن ہے، جو وحی کی ہے، وحی جلی، وحی مطلوب، وہ قرآن ہے۔ یہاں پر منکرین حدیث کے لیے جواب موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے میرے پر وحی کی ہے، اور جو بات آگے ذکر ہو رہی ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ کہاں پر ہے؟ حدیث کے اندر ہے۔ لہذا اس حدیث مبارکہ کے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وحی صرف قرآن نہیں ہے، وحی صرف قرآن نہیں ہے، وحی اللہ کے نبی کی حدیث بھی وحی ہے۔ قرآن کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے۔ مطلوب کا معنی ہوتا ہے جس کی باقاعدہ ہم تلاوت کرتے ہیں، وہ ریسائٹ، جس کو ہم پڑھتے ہیں، اجر لینے کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ اور حدیث کی باقاعدہ قرآن کی طرح تلاوت نہیں ہوتی، اس کو غیر مطلوب کہتے ہیں۔ قرآن جبریل علیہ السلام باقاعدہ وہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الفاظ بھی، معنی بھی وہ اللہ سے لے کے آتے تھے اور حضور پہ القاء کر کے جاتے تھے، اس کو وحی جلی کہا جاتا ہے۔ اور حدیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے، یہ مخفی طور پہ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتے اور حضور ارشاد فرما دیتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
حضور جو گفتگو فرماتے، جو تکلم فرماتے، جو آپ کا نطق ہوتا، وہ بھی وحی ہوتا تھا، بغیر وحی کے محبوب علیہ السلام گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ لہذا پہلی بات تو یہاں سے یہ ثابت ہوئی کہ حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ جس طرح قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے، بے ایمان ہے، غیر مسلم ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح حدیث کا منکر بھی کافر ہے، غیر مسلم ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معجزات انبیاء کا انکار کرنے والا بھی، احادیث رسول کا انکار کرنے والا بھی اسی طرح کافر ہے جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے۔ دونوں وحی ہیں۔ جو بات آگے ذکر کی وہ یہ ہے کہ اللہ نے وحی کی ان تواضعوا، تواضع اختیار کیجئے، عاجزی اختیار کیجئے، تواضع سے پیش آئیے، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، بی پولائٹ، انتہائی شائستہ مزاج ہو جائیے۔ اپنے مزاج کے اندر شستگی ہونی چاہیے۔ اکڑ پن، پھوں پھاں، یہ چیزیں انسانیت کے خلاف ہیں، انسان کی معراج کے خلاف ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ اور جو انسان تکبر کرے سمجھ لے کہ وہ اللہ کی چادر کو کھینچنے کی اور گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے، چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ تکبر صرف میرے اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ غرور، تکبر، بڑے بول، یہ کسی اور کو روا نہیں ہے، کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بڑا بول بولے۔ صرف تکبر میرے اللہ کے شایان شان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تکبرانہ بول بولنے کا جواز نہیں رکھتا۔ حتی لا یفخر احد علی احد، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ کسی دوسرے پہ فخر نہ کرے۔ وہ فلانا ماڑا ہے، میں تگڑا، وہ فلانا فلانی برادری دا ہے، میں فلانی برادری دا۔ یہ کوئی فخر والی باتیں نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے مزدور یا محنتی برادری میں پیدا کر دیا ہے، جن کو ہمارے ہاں کمتر سمجھا جاتا ہے، اور مجھے اگر اللہ نے کسی معروف بڑی برادری میں پیدا کر دیا ہے، ایمانداری سے بتائیں اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال ہے؟ کیا میں کسی کم تر یا کسی جھگی والے کے گھر پیدا نہیں ہو سکتا تھا؟ اگر مجھے اللہ نے کسی باعزت خاندان میں پیدا کیا تو اب اس میں میرے فخر والی بات کون سی ہے؟ میرا غرور کس بات پہ ہے؟ میری اکڑ پھون کس بات پہ ہے؟ مجھے تو روا ہی نہیں ہے۔ یہ تو شکر ادا کریں، بلکہ تکبر کی بجائے شکر ادا کرنے والی بات ہے کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے ایک معزز اور ایک مکرم خاندان میں مجھے پیدا کیا۔ تو چاہتا تو مجھے کہیں جنگلوں کے ایسے ویسوں کے اندر پیدا کر دیتا، کو آدم خوروں میں پیدا کر دیتا، کو ایسے لوگوں میں پیدا کر دیتا جن میں نہ انسانیت ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ فہم ہے، نہ علم ہے۔ وہ پیدا کر دیتا، ہم روک لیتے، ہم منع کر سکتے تھے۔ تو لہذا یہ تو شکر کرنے والی بات ہے کہ یا اللہ تیرا فضل ہے، تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ایک معزز خاندان میں پیدا کیا، معزز لوگوں میں پیدا کیا۔ میرا باپ، میرا دادا، میرے بڑے، وہ ایک صاحب شرف قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے، نہ کہ تکبر کرنے والی بات۔ اور پھر اس تکبرانہ انداز کے اندر ان چیزوں کو اپنے ساتھ مینشن کرنا، ذکر کرنا، یہ بھی کوئی مناسب حرکت نہیں ہے کہ ہر بندہ
اپنے نام کے ساتھ ان چیزوں کا ہر لمحے ذکر کرے. مثال کے طور پہ، چونکہ ہمارا گاؤں جو ہے وہ رانا برادری سے زیادہ ہے تو اس لیے مثال بھی اسی حوالے سے دیتا ہوں. اب ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ بالفرض وہ رانا امجد رانا نوید نہ لکھے تو پھر کیا حرج ہے؟ محمد نوید لکھ لے تو کوئی گناہ ہوتا ہے؟ یا رانا لکھنے سے کون سا پھول اور تمغہ لگ جاتا ہے؟ یا ایک بندہ کوئی جاٹ ہے، جب تک وہ اپنے نام کے ساتھ فلاں ولد فلاں جٹ نہ لکھے، یا اپنی موٹر سائیکل کے پیچھے وہ جٹ نہ لکھے یا رانا نہ لکھے، تو کیا موٹر سائیکل کو نظر لگ جاتی ہے؟ یعنی عجیب قسم کی یہ یوں کہہ لیں کہ یہ ذہنی کم ظرفی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں گاڑی کے پیچھے رانا صاحب لکھ دینا، گاڑی کے پیچھے جٹ صاحب لکھ دینا، کوئی اس کے اندر باشعور ہونے کی نشانی نہیں ہے، بااخلاق ہونے کی کوئی علامت موجود نہیں ہے. اخلاق تو آپ کا رویہ بول کے بتاتا ہے، پورے گاؤں کو پتہ ہے. آپ کی اعلیٰ ظرفی کے کام، آپ کے کردار، آپ کے رویے، آپ جو اپنا رویہ احباب کے ساتھ پیش کرتے ہیں وہ آپ کا نام لے لے کے بتاتا ہے. اس کا معنی تو یہ ہوا کہ آج سے چند سال پہلے چلے جائیں، 50 سال 100 سال پہلے چلے جائیں جب موٹر سائیکلیں نہیں تھیں، اس کا مطلب اس وقت کے جو رانا صاحب تھے وہ تو بیچارے رہ گئے نا ہوئے، انہوں نے ویلیو ہی کو نہ بڑی. جب ان کے پاس کاریں نہیں ہوتی تھی وہ گڈوں پہ سفر کرتے تھے، وہ یعنی کہہ لیں کہ بیل گاڑی پہ سفر کرتے تھے. اس وقت والے رانا صاحب تو بیچارے رہ گئے نا، وہ تو کسی کام کے نہ ہوئے، پھر ہمارے ہی بڑے تھے نا. تو یہ گاڑیوں کے پیچھے، موٹر سائیکلوں کے پیچھے، اور یہ کوئی صاحب ظرف انسان ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ تواضع کے خلاف ہے، یہ تکبر کی بو ہے. اس میں تکبر کی بو ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ فرمایا کوئی بندہ فخر نہ کرے اپنی کسی بنیاد پہ. حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور کا آخری ارشاد کیا ہے کہ کوئی عربی کسی اجمی پر فخر نہ کرے. کوئی عرب میں پیدا ہو گیا، اللہ نے پیدا کر دیا، اس کا کیا کمال ہے؟ کوئی عجم میں پیدا ہو گیا، اللہ نے اس کو عجم میں پیدا کر دیا، پاکستان میں پیدا کر دیا، انڈیا میں پیدا کر دیا، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے یا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ کا ہے، اللہ نے تخلیق فرما دیا. اب خوبصورتی اور خوشنمائی کیسے آئے گی؟ جب انسان اللہ والا بن جائے گا. بلال حبشے سے چلے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہاں سے چلے؟ حبشے سے چلے. قریش کے اندر آ کے معزز ٹھہرے. قریش سب سے معزز قبیلہ نا، حضور کے آنے سے پہلے بھی، تشریف لانے سے پہلے بھی معزز تھا. لوگ اس وقت کے ڈاکو، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، اس وقت کے چور اور ڈاکو راستے میں اگر لوٹنے لگتے نا تو قافلے کے اندر ایک قریشی ہوتا نا، وہ کہتا کہ میں قریشی ہوں، وہ قافلہ چھوڑ دیتے تھے، لوٹتے نہیں تھے. اتنا اکرام تھا ان کا. ہون تو خیر اتنا کسی کو بھی نہیں رہا. اتنا اکرام تھا قریش کا. چور چوری نہیں کرتے تھے، ڈاکو ڈکیتی نہیں ڈالتے تھے ایسے قافلے میں جس میں قریشی ہوتا تھا. اتنا اعزاز اور اکرام تھا حضور کے تشریف لانے سے پہلے کی. اور جب حضور آ گئے تو پھر تو اکرام کی حدیں آسمانوں کو پہنچ گئی. پھر تو سادات کی باتیں ہی کیا کہنا. اب ان کے اندر وہ قریش بہت بڑا قبیلہ، ان کا وہاں پہ ایک نام، وہ عرب ہیں. لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلاتے تھے نا، جب سیدنا بلال تشریف لاتے تھے تو حضرت عمر کہا کرتے تھے جاء سیدنا بلال، میں اگرچہ قریشی ہوں، میں اگرچہ ہاشمی ہوں،
میں اگرچہ سردار ہوں، میں اگرچہ بڑے کلے اور پگڑی والا ہوں، لیکن سن لو قریشیوں، ہاشمیوں، عربیوں، وہ حبشے کا بلال آ رہا ہے، میں عمر اس کو اپنا سردار اور اپنا لیڈر مانتا ہوں۔ سرداری کس چیز سے ملتی ہے؟ دین سے ملتی ہے۔ سرداری پیسہ زیادہ ہونے کا نام سرداری نہیں ہوتا، پیسہ زیادہ ہونے کا نام کوئی سرداری نہیں ہے، چنگیاں گاڑیاں ہونے کا نام کوئی سرداری نہیں ہے، نہ ایسے لوگوں کو سردار مانا جا سکتا ہے کہ پیسہ زیادہ ہو گیا تو اب سردار بن گیا۔ یہ اکرام کی کوئی توجیحات نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ سارے مزاج بدل گئے ہیں، ہماری سوچوں کے زاویے تبدیل ہو گئے ہیں، تواضع نہیں رہا، تواضع سے باہر چلے گئے۔ اب بڑا پن جس چیز کے اندر بھی آتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں چنگی گڈی، واہ کیا بات ہے، چوری صاحب، اس کو جناب فلاں صاحب گڈی چنگی ہوئے تھے جی، وہی صاحب دی، اللہ نہ کرے اللہ سارے نو بے تحاشا عطا فرمائے، اگر اسی صاحب کی وہ گاڑی کسی معاملے کے اندر، وہ گاڑی، وہ کوٹھی وہ جاتی رہے تو پھر وہ صاحب بھی جاتا رہتا ہے، وہ صاحب بھی جاتا رہتا، پھر اس کو لوگ صاحب بھی نہیں کہتے۔ یعنی اس کا مطلب صاحب کون ہوا؟ پھر وہ بندہ صاحب نہیں ہے، وہ اس کی گاڑی صاحب ہے، وہ اس کا جو لٹھے کا سوٹ ہے نا وہ صاحب ہے، وہ اس کے جو بینک بیلنس ہے نا، اس کی جو کوٹھی ہے، اس کا جو مکان ہے وہ صاحب ہے، بندہ تو کوئی صاحب نہ ہوا۔ اگر بندہ صاحب ہے تو پھر تو وہ بھی صاحب ہے جو کچے گارے کے مکان میں رہتا ہے، وہ بھی صاحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کتنے بڑے بڑے پلازے ہوتے تھے، کتنی کوٹھیاں ہوتی تھیں، کون کون سے بڑے محلات ہوتے تھے، کتنے لمبے چوڑے حویلیاں اور بڑے بڑے جو فارمز ہاؤس ہوتے تھے۔ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، تواضع کی زندگی گزاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ المعجم الاوسط کی حدیث ہے، فرمایا من تواضع لأخیہ المسلم رفعہ اللہ، جو انسان کسی مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کی شان بلند کر دیتا ہے۔ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، جب تک دانا مٹی میں رلتا نہیں تب تک اس پہ پھول کھلتے نہیں۔ مٹی میں رلو گے تو پھول کھلیں گے، خوشبوئیں آئیں گی، اور اگر مٹی کے اوپر ہی پڑے رہیں، مثال کے طور پہ آپ کھیتوں میں جائیں اور بوری کے اندر ایک دانے، وہاں پر جا کے 50 کلو ایک جگہ پہ اینٹیں جوڑیں اور اس کے اوپر رکھ کے آ جائیں، اور 6 مہینے کے بعد جا کے کہیں کہ اب ہمارے ایکڑ کے اندر فصل جو ہے نا وہ 70-80 من ہو جائے گی، ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ جب تک آپ نے نشو و نما پانے کے لیے خود کو دبایا نہیں، خود کو مٹایا نہیں، خود کو زمین بوس نہیں کیا، آپ تب تک بلندیوں تک نہیں جا سکتے۔ خود کو زمین بوس کر دیں، خود کو مٹا دیں، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے یہ مٹانا پڑے گا، مٹانا پڑے گا، خود کو تواضع لانی پڑے گی۔ اعزاز چاہتے ہیں، اکرام چاہتے ہیں، فضل چاہتے ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی، کوئی فضل نہیں ہے، فضیلت ہے ہی نہیں کہ فلاں عربی ہے، عجمی میں فضیلت، کوئی فضیلت نہیں ہے، فلاں خاندان کا، فلاں خاندان کا ہے، اب وہ فضیلت، کوئی فضیلت نہیں ہے، فلاں امیر گھر میں پیدا ہوا، فلاں غریب گھر کا بچہ ہے، اب یہ فضیلت ہے، کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کس بات پہ ہے کہ اگر ایک کمزور ذات کا، کمزور برادری کا بچہ وہ حافظ قرآن ہو گیا، اگر ایک شاہی برادری کا بچہ وہ قرآن کا حافظ نہیں بن سکا تو یہ اس سے بہتر ہے، یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے، یہ احترام ہے۔ قرآن عزتیں دیتا ہے، قرآن مقام دیتا ہے، قرآن انسانوں کو بلند کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور بہت سارے دوسروں کو قرآن کی وجہ سے گرا دیتا ہے. عزتیں اور ذلتیں قرآن کی بدولت ملا کرتی ہیں. عزتیں اور ذلتیں ذاتوں کی، پیسے کی، کر و فر کی، لٹھے کی بنیاد پہ نہیں ملا کرتی کہ فلاں برانڈ کا سوٹ پہنتا ہے جی، برانڈ کا جوتا پہنتا تو اب بڑا معزز اور مکرم ہو گیا. برانڈ کے ساتھ معزز مکرم نہیں بندے ہوتے، قرآن کے ساتھ معزز اور مکرم ہوتے ہیں، تواضع کے ساتھ ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جب کوئی بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لیتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، جھک جاتا ہے. اختلاف زندگی کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے. کون بندہ جو کہے میرا زندگی میں کبھی کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اختلاف زندگی کا حصہ ہے. اب اختلاف کو ختم کیسے کرنا ہے؟ تواضع کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ نہیں. نہیں ایک بندہ آیا منانے کے لیے، گاؤں کا بڑا تھا، چل چھڑ دے یار مان جا. اور نہیں میں نہیں، انہیں میرے ادنا کی تھی، میں نہیں مننا. دوسرا ایک اور ذمہ دار آ گیا، اور نہیں جی حضرت صاحب تسی جاؤ اپنے گھر میں آپ پہ. یعنی وہاں پہ پھر کوئی بڑے چھوٹے کے جب حیا اور تمیز نہ رہے نا، یہ تکبر کی زمرے میں چلا جاتا ہے. تکبر کہتے کسے ہیں؟ آخر پہ یہ بات بھی ذکر کر دوں. تکبر کہتے کسے ہیں؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کی تعریف یاد کر لیں. تکبر کہتے کسے ہیں؟ بطر الحق وغمط الناس. حق کو ٹھکرا دینا، کوئی آ کے صحیح بات بتائے نا اور رہن دے مینوں پتا ہے ایڈا تو مولوی. یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. کسی نے آ کے درست بات بتائی، صحیح بات بتائی، تو آگے سے اس کی بات کو ماننے کی بجائے آگے سے غلط رویہ اختیار کرنا، اس کا انکار کر دینا، اس کو ریجیکٹ کر دینا، یہ تکبر ہے. وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو حقیر جاننا. یہ یاد کر لیں، سبق حدیث اللہ کے نبی کی، میری بات نہیں ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا. اگر میرے ضمیر میں، میرے دل میں کسی بھی لحاظ سے میں کسی دوسرے کو خود سے حقیر سمجھتا ہوں نا، تو پھر سوچ لیں کہ میرے اندر تکبر موجود ہے. فیصلہ اپنے ضمیر سے خود کروائیں، کسی دوسرے سے نہیں. اپنے ضمیر سے خود فیصلہ کریں کہ بھائی میرے اندر میں کس پوائنٹ پہ کھڑا ہوں. اپنا لیب ٹیسٹ خود کریں، خود چیک کریں اپنے اندر کہ میں کس مقام پہ کہیں میں متکبر تو نہیں، میرے اندر تکبر تو نہیں، میں کہیں لوگوں کو، دوسروں کو خود سے حقیر تو نہیں سمجھتا. کسی کا ذکر آئے، کسی اور رہن دے یار وہ بھی کوئی بندہ ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ انسان کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھنا یہ تکبر ہے. اور تکبر یہ انسان کو روا نہیں ہے. انسان کے لیے جائز اور جو روا بات ہے وہ صرف یہی ہے کہ انسان تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے. اور جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کے شان مرتبہ بلند کر دیتا ہے. یہ پیغام میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.